سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پروردگار عالم نے فرمایا، تم بہترین امت ہو جنہیں پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اس امت کا مرتبہ بھی بیان کیا اور پھر اس امت کے ذمے جو کام لگایا وہ کام بھی بیان کیا۔ مرتبہ یہ ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے بہترین اور افضل امت ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور بدی سے لوگوں کو منع کریں۔ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا یہ تو وہ کام ہے جو ان کے ذمے لگایا گیا ہے، لیکن ان کی افضلیت کی وجہ یہ نہیں ہے، یعنی یہ بہترین اور افضل امت اس لیے نہیں ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ان کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ کام یہ کرنا ہے تم نے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، یہ تمہارے ذمہ کام ہے، مگر تمہارا مرتبہ اس کام کی وجہ سے نہیں ہے۔ افضل امت تم اس لیے نہیں ہو، افضل امت تم اس لیے ہو کہ تمہارا جو سردار ہے وہ انبیاء کا تاجدار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خود شان مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا، ملک کونین کے انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ افضلیت کی بنیاد یہ ہے کہ تم محمد عربی کے دامن سے جڑ گئے ہو۔ حضور کے دامن سے جڑ جانا یہ اتنا بڑا مرحلہ ہے جس نے ہمیں تمام امتوں میں افضل ترین امت بنا دیا ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک امر کی طرف کروانا چاہتا ہوں۔ ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی۔ وہ معاملہ بھی آپ کو معلوم ہے، وہ گفتگو بھی معلوم ہے، لیکن تھوڑے سے اس میں ایسے معاملات ہیں جن کی طرف ابھی توجہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرتے ہیں تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، یا رب انی اجد فی الالواح امتن ہم الآخرون السابقون۔ پروردگارہ، میں نے تورات کی جو لوحیں یہ تختیوں پر لکھی ہوئی آئی تھی، تورات اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آئی تھی، قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، آپ کے غلاموں نے لکھا تھا، تورات لکھی ہوئی آئی تھی لوحوں پر، تختیوں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ پروردگارہ، میں نے تورات کی تختیوں میں لکھا پڑا ہے، ایک امت وہ ہوگی جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ میری عرض یہ ہے، فَجْعَلْهَا أُمَّتِي، یہ مرتبہ میری امت کو دے دے۔
یعنی میری امت ہی وہ امت بن جائے جو سب سے آخری ہو اور جنت میں سب سے پہلے جائے۔ پروردگار عالم نے فرمایا تل کا امت احمد، یہ جس امت کا تم نے حال پڑھا ہے کسی اور کی کیسے بنا دوں، یہ تو احمد کی امت ہے، یہ سرکار کا اسم مبارک ہے احمد۔ اب ذرا اس اگلے جملے پہ جاتے ہیں، لیکن اس جملے پہ غور فرمائیں۔ حضرت موسیٰ نے پڑھا یہ ہے کہ ایک امت ہے جو سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کس کے بارے میں پڑھا ہے؟ امت کے بارے میں۔ تو جس کے بارے میں پڑھا ہے کہ امت آخر میں آئے گی، اگر وہ امت آخری ہے تو اس امت کا نبی بھی تو آخری نبی ہوا نا۔ امت نبی کی وجہ سے آخری ہے۔ اگر امت آخری امت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو نبی ہے وہ بھی آخری نبی ہے۔ تو معنی یہ تھا کہ اللہ تو توریت میں بھی محمد کی ختم نبوت پہ پہرا دے رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عید میلاد النبی۔ سرکار کی ختم نبوت کو تو اللہ تورات میں بھی بیان کر رہا ہے۔ امت کا حال یہ ہے کہ آئی سب سے بعد میں، کیوں؟ تاکہ اگر یہ پہلے امتوں میں آ جائے تو بعد والی امتیں اس کی رسوائیوں کا حال نہ پڑھ سکیں، نہ سن سکیں۔ اب ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے کیا نافرمانیاں کی، ان پر کیا عذاب آئے، سب ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں یار بنی اسرائیل کوئی امت تھی جس نے ہر مقام پہ اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جس امت کے لیے نبی نے سمندر میں راستہ بنا دیا، وہ راستہ پار کر کے آئی، پھر بھی اس نے امت سے، اپنے نبی سے یہی گلہ کیا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ موسیٰ ہم تجھے نبی نہیں مان سکتے جب تک خود اللہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں کیسی امت ہے یہ، اپنے نبی کے کمالات اور معجزات دیکھ کر بھی نہیں مان رہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پھر ایسی امتوں کو جنہوں نے ہماری نافرمانیاں کی حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، دتکارے ہوئے بندروں میں تبدیل ہو جاؤ، بن گئے بندر۔ آج ہم پڑھتے ہیں ان کی رسوائیوں کا حال، پڑھتے ہیں فلاں قوم پہ یوں عذاب، فلاں قوم پہ یوں عذاب۔ ہمارے ساتھ اللہ جو بھی کرے یہ تو الگ ہے نا کہ محمد کی برکتوں سے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ہمیں تو حضور نے اپنے پروں میں پناہ میں لے رکھا ہے، لیکن جن کا حال پہلے جو گزری ہیں ان کا حال جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کیسی امت تھی یہ جو آج ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ رب نے کسی اور امت کو یہ مرتبہ ہی نہیں دیا کہ وہ امت محمد کے بارے میں ایسا سوچ بھی سکے، وہ سوچ سکے کوئی کہ محمد کی امت کیسی ہے، نہ ان کا پردہ رکھا ہے۔ یہ آخر میں بھیجے ہیں، ان کو کسی اور امت کے سامنے رسوا نہیں کیا۔ جنت میں جانا ہے، قیامت کا دن ہے، پہلی امت دوسری امت تیسری ترتیب سے آئیں، مگر حساب شروع کیا ہے محمد کی امت سے، تاکہ یہ جلدی سے فارغ ہو کے جنت میں جائے، ان کو زیادہ دیر محشر کی گرمی برداشت نہ کرنی پڑ جائے۔ یہ محمد کی امت ہے، یہ پہلے جائے۔ ہم الآخرون السابقون، اتنا مرتبہ دیکھ کر ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا پروردگارا میری امت کو یہ مرتبہ دے دے۔ فرمایا نہیں، یہ امت کس کی ہے؟ تلک امت احمد، یہ احمد کی امت ہے، مرزا غلام احمد کی نہیں۔ بیان کیا ہو رہا ہے؟ یہ احمد کی امت ہے جس کو یہ مرتبہ ہے۔ احمد کی امت آخری امت ہے۔ آخری امت کہنے کا مطلب یہ تھا نہ اس کے بعد کوئی امت ہے نہ اس کے بعد کوئی نبی۔ نبی کیسے آ سکتا ہے جب امت ہی نہیں ہے؟ تو بعد میں حضرت موسیٰ نے جب یہ جواب سنا اگلا سوال رکھ دیا، عرض کیا پروردگارہ چلو یہ تو ہو گیا، میں ایک اور امت کا حال بھی توریت میں پڑھتا ہوں۔ انی اجد فی الالواح امت هم المستجیبون والمستجاب لهم، میں نے ایک حال پڑھا ہے امت کا جو تیرا حکم مانتے رہیں گے
اور تو ان کی باتیں مانتا رہے گا۔ امت کا حال دیکھیں کیا ہے، جو تیری فرما برداری کریں گے اور تو ان کی باتوں کو مانے گا، پھر تو ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، وہ تیرے فرما بردار۔ یہ حال ہمارا ہے، تھوڑی سی توجہ تو چاہیے نا۔ یہ حال اگر ہمارا ہو تو پھر تو کمال ہے، ہمارا نہیں مگر جن کا ہے وہ ہم ہی میں سے ہے۔ یہ ہے معاملہ، یہ ہے جن کا ہے وہ ہم میں تھے، ہم ان سے جڑے ہیں، ان سے کنیکٹڈ ہیں۔ رب العزت نے ساری امت کو ان کے صدقے میں ایسا ہی قرار دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، شان مصطفیٰ، زندہ باد، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ وقت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وقت ذرا مختصر ہے اور بات تھوڑی سی مجھے کرنی ہے، تھوڑا سا کم ذرا نعروں کو رکھیے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امت ایسی ہے جو رب کی فرما بردار ہوگی، یہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا وہ تیری فرما بردار ہوگی اور تو ان کی مانے گا، تو پھر ان کی باتیں مانے گا۔ یہی وہ امت ہے جس کو محمد عربی کہتے ہیں کہ تعداد میں تو تم تھوڑے ہو، لشکر مقابلے میں بڑا آیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سے جا کے لڑیں، چلو گے میرے ساتھ؟ لشکر بڑا ہے، تم تھوڑے ہو، مگر چاہتا یہ ہوں کہ ہم جہاد کریں تو چلو گے میرے ساتھ؟ تو اسی امت کا ایک فرد کھڑا ہوتا ہے اور وہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ فوالذی بعثک بالحق، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لو استعرضنا بنا البحر فخضته لخضنا معاک، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا بھی حکم دیں گے ہم کود جائیں گے۔ ما تخلف منا رجل واحد، پھر آپ دیکھیں گے ہم میں سے ایک بھی بندہ پیچھے نہیں رہے گا، ہم کود جائیں گے سمندر میں۔ یہ سمندر میں کودنے والے جو اتنا فرما بردار ہیں، اتنے فرما بردار ہیں، یہی وہ ہیں کہ پھر وہ وقت آتا ہے، سرکار تو وصال فرما چکے، بعد میں بھی ایک صحابی لشکر لے کے جب جاتا ہے تو سمندر راستے میں کھڑا ہے اور لشکر پریشان ہے، اب کیا کریں؟ تو صحابی آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا حیو یا حلیمو یا قدیر، لفظ 3 بولتا ہے، دعا نہیں مانگتا، قدم اٹھاتا ہے سمندر پر رکھ دیتا ہے، سمندر کا پانی تھم جاتا ہے، فرش بن جاتا ہے۔ صحابی 4 قدم سمندر پہ چل کے پیچھے لشکر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے عزیز بسم اللہ، اللہ کا نام لو اور آ جاؤ گھوڑے سمندر میں لے کر۔ پورا لشکر گھوڑوں کو لے کر سمندر پر سے گزر جاتا ہے، اور جابر بن عبداللہ صحابی رسول کہتے ہیں واللہ اجزنا البحر وما یبل الماء حوافر دوابنا، اللہ کی قسم ہم سمندر پار کر گئے اور سمندر کے پانی نے ہمارے گھوڑوں کے سموں کو بھی چھوا نہیں تھا، پیر بھی گھوڑوں کے گیلے نہیں ہوئے، فرش بن گیا۔ یہ امت وہ ہے ہم المستجیبون والمستجاب لہم، جو رب کی مانتی ہے اور رب ان کی مانتا ہے۔ فجعلھا، پروردگارہ امت کا مال ہے، فجعلھا امتی، موسیٰ عرض کرتے ہیں اسے میری امت بنا دے، اسے میری امت بنا دے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تیری امت کیسے بنا دوں؟ تل کا امت احمد، یہ تو میرے احمد کی امت ہے، یہ تو احمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں پروردگارہ یا رب انی اجد فی الالواح امتن، پروردگارہ میں نے لوہوں میں توریت کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال بھی پڑھا ہے یاکلون الفیء، جو مال غنیمت کھایا کریں گے۔ کسی امت کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے،
پروردگارہ یہ شرف میری امت کو دے دے۔ فرمایا تل کا امت و احمد، یہ بھی احمد کی امت ہی کا کمال ہے، ان کو یہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا پروردگارہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے توریت میں اور لوگوں کا بھی حال پڑھا ہے، ایک امت کا ایسا حال پڑھا ہے یجعلون الصدقہ فی بطونہم ویؤجرون علیہا، تیرے راستے میں جو لوگوں کو دیں گے نا خود بھی کھائیں گے، صدقہ و خیرات جو کر رہے ہیں، کھانا دوسروں کو کھلا رہے ہیں، جو تیرے راستے میں دوسروں کو کھلائیں گے خود بھی کھائیں گے، کھائیں گے وہ خود، اور اس پر بھی تو ان کو اجر عطا فرماتا رہے گا۔ کھایا خود ہے، خود کھانے پر بھی تو ان کو اجر دے رہا ہے، پروردگارہ انہیں ہی میری امت بنا دے۔ فرمایا تل کا امت و احمد، یہ احمد کی امت کا حال ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے اچھا پروردگارہ میں نے توریت میں ایک اور امت کا حال پڑھا ہے، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہ ظاہرا، میں نے پڑھا ہے ان پر جو کتاب نازل ہوگی نا وہ کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ یہ واحد ہے امت محمد کی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر قرآن کا حافظ بنا بیٹھا ہے۔ کوئی پیغمبر کسی اور پیغمبر کی امت اس میں ایسا حافظ نہیں ملتا جو اپنی کتاب کا حافظ ہو، حالانکہ وہ دیکھ سکتا بھی نہ ہو۔ یہاں دیکھ نہیں سکتا، سن کے حفظ کر لیا ہے قرآن، اور قرآن کے حافظ ہیں، ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور کھلے عام وہ اپنی کتاب کو تلاوت کیا کریں گے۔ پروردگارہ اسے ہی میری امت بنا دے۔ فرمایا تل کا امت و احمد، یہ مرتبہ بھی احمد ہی کا امت کا ہے۔ عرض کیا پروردگارہ میں نے توریت میں ایک اور امت کا حال پڑھا ہے، آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ نے کس امت کا یا کتنی امتوں کا حال پڑھا تھا جو آج بیان کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے میری امت کو مرتبے ملیں، میری امت کو درجے ملیں، خواہش ہوتی، وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پروردگارہ میں نے توریت میں پڑھا ہے ایک امت ایسی ہے، اذا ہم احدہم بحسنۃ ان لم یعملها فلم یعملها کتبت له حسنۃ واحدہ، میں نے پڑھا ہے نیکی کا صرف ارادہ کریں گے، ابھی نیکی کی نہیں ہوگی اور ان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ بھی دی جائے گی۔ وَإِنْ عَمَلَهَا، اور اگر وہ نیکی کر گزرے کتبت لہو 10 حسنات، تو تیرے کرم سے ان کو 10 نیکیاں عطا فرمائی جائے۔ وَإِذَا هَمَّ أَحَدٌ بِسَيِّئَةٍ، اگر ان میں سے کوئی ارادہ کرے بدی کا، برائی کا، لم تکتب، نہیں لکھی جائے گی، ارادے پر لم تکتب، برائی نہیں لکھی جائے گی، صرف ارادہ کیا ہے، عمل نہیں کیا۔ وَإِنْ عَمَلَهَا، اور اگر وہ برائی کار گزرے کتبت لہو سیئۃ واحدہ، تو لکھی صرف ایک ہی جائے گی، بدی صرف ایک لکھی جائے گی، نیکیاں 10 لکھی جائیں گی۔ امت کام تھوڑے کرے گی، درجے زیادہ پائے گی، اسے ہی میری امت بنا دے۔ فرمایا تل کا امت و احمد، یہ مقام بھی احمد ہی کی امت کا ہے۔ فرمانے لگ، عرض کرنے لگے یا رب العالمین ٹھیک ہے یہ سارے شرف امت احمد کے ہیں، میں نے ایک اور امت کا حال پڑھا ہے، انی اجد فی الالواح امتن، ایک اور امت کا حال میں نے پڑھا ہے، یؤتون العلم الاول والعلم الاخر، اول و آخر کا سارا علم ان کو عطا کر دیا جائے گا، سارا علم، اول و آخر کا علم ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ فَيَقْتُلُونَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اور وہ امت دجال کے ساتھ بھی جنگ کرے گی، لڑے گی دجال کے ساتھ۔ پروردگارہ اسے ہی میری امت بنا دے، یہ مرتبہ ہی میری امت کو دے دے۔ رب العزت نے فرمایا تل کا امت و احمد، یہ بھی میرے احمد ہی کی امت ہے، کسی اور امت کا مرتبہ نہیں۔ اب جو یہاں آئے ہیں حضرت موسیٰ، یہاں آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو محسوس کر لیا یہ جتنے شرف میں پڑھ رہا ہوں سارے کے سارے شرف اللہ نے احمد کی امت کو دیے ہیں، اللہ نے احمد کی امت کو دیے ہیں، کسی اور امت کی طرف نہیں آ رہے۔
جس نبی کی امت کا یہ عالم ہے، موسیٰ نبی ہیں، اپنا بھی سے دیکھیں، نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آج بھی کلام ہی کر رہے ہیں، گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے، نبی کے طور پہ ہو رہی ہے، اور جب پتہ چلتا ہے احمد کی امت کتنے مقام والی ہے تو نبی ہم کلام ہونے والا اللہ سے کہتا ہے پروردگارا، پھر سب معاملات ایک طرف، اجعلنی من امت احمد، مجھے بھی محمد کی امت ہی میں درج کر رہا تھا۔ اسے اب ذرا توجہ رکھنا، مجھے بھی اسی احمد کا امتی بنا دے، مجھے بھی اسی احمد کا امتی بنا دے۔ امت اتنے درجے پر کھڑی ہے، میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے کمال حضرت موسیٰ نے پڑھے تھے اور پڑھ کر محمد عربی کا امتی بننے کی تمنا کی تھی، توجہ رکھ رہے ہیں نا، تمنا امت میں آنے کی ہے، یہ کمال جتنے بھی پڑھے ہیں یہ امت کے پڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کمال کس کے پڑھے ہیں؟ امت کے پڑھے ہیں۔ امت میں آنے کی تمنا امت کے کمالوں کو پڑھ کے کی ہے، ابھی محمد کے کمال تو پڑھے ہی نہیں۔ آپ تصور کر رہے ہیں نا کہ ابھی تو امت کے کمال پڑے ہیں، محمد کے کمال تو پڑے ہی نہیں۔ محمد کے کمال آتے تو خدا جانے پھر مرتبہ کیا ہوتا۔ ایک جس نے پڑھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجا ہی بشارتیں دینے کے لیے، بتاؤ لوگوں کو محمد آنے والے ہیں، بتاؤ، تو انہوں نے آ کے کیا بتایا؟ انہوں نے آ کے بتایا I am not worthy to unloose the ties of the chosen or the lashes of the messenger of God۔ انجیل ہے، عیسائیوں کا ترجمہ ہے، انگریزی میں انہوں نے کہا، یعنی انجیل انگریزی میں ترجمہ کیا نا، میں وہی لفظ دہرائے ہیں میں نے، انجیل برنباس میں حضرت عیسیٰ نے فرمایا لوگوں مجھے دیکھتے ہو، میں مردے کو قم باذن اللہ کہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہے، میں بیمار کو ہاتھ لگاتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں پھونک مارتا ہوں اڑ جاتا ہے، میں مادر زاد نابینے کو بینائی دے دیتا ہوں، دیکھا ہے تم نے، تم گھروں میں کھا کے آتے ہو رکھ کے آتے ہو، بتاتا ہوں نا تمہیں، میں اتنی شانیں جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا جانتے ہیں، کہنے لگے اب سنو، میں اتنی شانوں والا پیغمبر، میں اس آخری نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان انبیاء۔ یہ بات اگر خود عیسیٰ علیہ السلام نہ کریں تو ہمارے محمد نے ہمیں اجازت نہیں دی ایسی بات کرنے کی۔ سرکار نے فرمایا ہے میری شان اس طرح بیان نہ کرنا کہ کسی دوسرے نبی کی تحقیر ہو، ہم کبھی نہ کرتے، ہم اپنی طرف سے کبھی نہ کہتے کہ فلاں نبی محمد کے جوتے کھولنے تسمے کھولنے کے قابل نہیں، نہ ہم نہ کہتے۔ یہ تو وہ لفظ ہیں جو انجیل برناباس میں لکھے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے، تبھی تو پیر کرم شاہ الازہری نے لکھے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اس نبی آخر الزمان کی جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں۔ اگر عیسیٰ اپنے آپ کو محمد کے سامنے یوں دیکھتے ہیں تو اب مجھے بتانا وہ بندہ جو کہے کہ محمد میرے جیسا ہے یہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو کیا پتا کہ محمد کا مقام کون کیا ہے؟ چہ بے خبر سے مقام محمد عربی است۔ علامہ اقبال کہتا ہے ایسی باتیں کرنے والا محمد عربی کے مقام سے بے خبر ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے، جس کی امت کے درجے یہ ہیں کہ مردے تو ان کے حکم سے زندہ ہوتے ہیں جو محمد کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے حکموں سے زندہ ہوتے ہیں۔ محمد عربی کے دام سے، آپ کے دامن سے ہیں ساری فضیلتیں، امت کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یہ جتنی باتیں پڑھی ہیں نا آپ نے، یہ شان ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی تھیں، یہ جن کی جو رب کی مانتے تھے رب ان کی مانتا تھا، یہ شان ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی تھی، یہ شان غوث جلی کی تھی، یہ شان ان کی تھی۔
جو محمد عربی کے سچے دامن سے جڑ گئے تھے، وہ ہم تو صرف نام کے ساتھ جڑے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو ٹوٹ کے گرا ہے، وہ آسمان کچھ اور تھا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ اتنا اونچا ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتا وہ محمد عربی کے غلام کیسے اس شان کے مالک بن گئے، ان کی شانیں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں لوگوں، اور ہمارے پاس عمل کوئی نہیں رہا، جتنے بتائے ہیں نا اس حدیث میں ہمارے پاس ایک بھی نہیں، بس ایک بات رہ گئی ہے، کیا؟ وہ جو لفظ اللہ بولتا تھا تِلْکَ اُمَّتُ احمد، یہ امت میرے احمد کی ہے، یہ وہ شرف ہے، ہم جو بن جائیں کلمہ محمد کا اگر پڑھتے ہیں تو یہ شرف ہمارا ہے، پھر ہم امت ہیں احمد کی، کلمہ محمد کا اگر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دل میں اور زبان میں ہے تو ہم امت احمد ہیں، یہ نسبت ہماری باقی ہے۔ یار یہی ایک بچی ہے، اب عمل کوئی نہیں بچا، اور ڈر ہے کہ دنیا اسے نہ توڑ دے۔ میں جو عرض آپ سے کر رہا ہوں شاید پچھلے جمعے میں بھی ایسی بات کی تھی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت ہم بہت بڑے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، اتنے فتنے ہیں شکل بدل بدل کے آ رہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کس کس طرح سے غیر مذہب اوپر چڑھائے جا رہے ہیں اور مسلمان امت محمد کو دبایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے بھی السلام علیکم تعلقات واسطے ہوں گے، مجھے ایسی شادی کی بھی دعوت آئی جو شادی بندہ اپنے بیٹے کی مرزائیوں کے گھر میں کر رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ نا، تو کہتا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا، اگر ہمیں اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں تو مرزائیوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ جس غریب کو یہ پتہ نہیں ہے اہل کتاب ہونا اور بات ہے، محمد کے دین کو چھوڑ کر کافر ہو جانا یہ دوسری بات ہے، کفر مرتد ہونا یہ الگ بات ہے۔ جس کو یہ پتہ نہیں، ایک شخص میرے سامنے بیٹھا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے میں ان فرقوں کو نہیں مانتا، یہ دیوبندی وہابی شیعہ مرزائی یہ میں نہیں مانتا۔ جاہل آدمی کو یہ نہیں پتا مرزائی مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، تو نہیں مانتا فرقوں کو، سنی وہابی شیعہ کو نہیں مانتا، نہ ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی یہی کہتے ہیں دیوبندی وہابی بریلوی یہ تینوں اہل سنت والجماعت کی جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، بس غلطیاں لگ گئی ہیں، یہی کہتے ہیں۔ لیکن تو اب اسی کتار میں مرزائیوں کو کھڑا کر دے اور بہانے سے مجھے سمجھانے لگے میں فرقہ بندیوں کو نہیں مانتا، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، مرزائی ہے۔ دیکھا کیسا لپیٹ کے کیپسول دے رہا ہے، جہاں مسلمانوں کے گروہوں کے نام ہیں بیچ میں چلاکی سے مرزائیوں کافروں کا نام فٹ کر رہا ہے۔ ایسی پڑیاں ہم نہیں، میں ایسے اور ایک الگ شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے میرے سامنے بیٹھ کے یہ بھی کہا اور مرزائیوں اور باقیوں مسلمانوں میں کیا فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے وہ متوفی کا لفظ ہے قرآن میں، اس کا ترجمہ وہ اور کرتے ہیں یہ اور کرتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ مجھے بتاؤ نا ایسے مسلمان کس مذہب کے مسلمان ہیں، کون سا دین ہے ان کا؟ اب لوگ صرف دنیا کی خاطر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے مذہب اسلام کے ساتھ کفر کرتے جا رہے ہیں۔ امت احمد کا جو ہمارے گلوں میں فخر کا اللہ نے ایک نشان ڈالا ہوا ہے اسے نکالتے جا رہے ہیں، اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے اس پر انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ مصیبت اب یہاں بن گئی ہے، اس پر انہیں شرم بھی نہیں آتی۔ اب کس کس طرح سے دبایا جا رہا ہے، نام نہ لینا یا رسول اللہ کا ورنہ پہچانے جاؤ گے، نام نہ لینا یا رسول اللہ کا، نعرہ نہ مارنا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہ مارنا ورنہ پہچانے جاؤ گے، در لیے جاؤ گے۔
دھر لیے جاؤ گے۔ بڑا تکلیف دہ پیغام ہے جو آج صبح مجھے ملا ہے، بڑا تکلیف دہ پیغام ہے، کیا کیا بتاؤں آپ کو۔ انہوں نے کہا فیس بک پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہ مارنا، ایجنسیاں پیچھے لگی ہیں۔ یہ ایجنسیاں کون ہیں جو پیچھے لگی ہیں؟ مسلمان پیچھے نہیں لگتے۔ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ ہماری حکومت کافروں کی حکومت ہے، نہیں، مسلمان ہیں، وہ بھی محمد عربی کی ختم نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن غلطیاں لگ رہی ہیں۔ وہ جو غلطیاں لگ رہی ہیں ان سے آپ ضرور بچ جائیے گا۔ بڑا فتنہ ہے جو اٹھ رہا ہے، بڑا فتنہ ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا، مگر میں نے دیکھا ہے پھر کے میری بات کو سارے لوگوں نے نہیں مانا۔ نہ مانے، حق ہے آپ کا، آپ علم و تحقیق والے ہیں، زیادہ شعور رکھتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، سنیوں کے علماء کو لڑوایا جا رہا ہے۔ اہل سنت کے علماء اتنی بڑی طاقت تھے، اہل سنت والجماعت اتنی بڑی جماعت تھی کہ جماعتیں ڈر رہی تھیں۔ جب تک یہ اکٹھے ہیں انہی کا غلبہ رہے گا۔ ان کے علماء کو توڑو، اور توڑا جانے لگ پڑا۔ میں نے یہاں کہا تھا علماء آپس میں اختلاف کرتے رہیں، آپ سب کو اپنا سمجھیے گا، سارے ہمارے ہیں۔ غلطی لگی ہے آج، اگر کسی کو کل ٹھیک ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔ عالم ہے، ان کا اختلاف علم کی بنیاد پر ہے۔ آپ کسی ایک عالم کے کہنے پر اس کے پیچھے لگ کے ہمدردیاں رکھیں اس کے ساتھ، مگر دوسروں سے نفرت نہ کرے، دوسرا ان کا بھائی ہے۔ عالم ایسے نہیں بن جاتا، اللہ کی قسم ایسے نہیں بن جاتا عالم۔ بڑی قیمتی شے ہے، بڑی قیمتی شے ہے، یہ مل ہی نہیں سکتا دنیا میں۔ جس کام پر اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو لگا دیا ہے، دنیا میں جتنے عالم ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو حکم ہے ہر لمحہ ان کے لیے رب سے بخششیں مانگتی رہو۔ اتنی دنیا لگی ہے جن کے لیے بخششیں مانگنے، اگر وہ غلطی کر بھی بیٹھیں گے تو ان کو رگڑا لگ جائے گا، آپ بچ جائیں گے۔ علماء کی غلطیوں کے لیے بخششیں، سمندر کی مچھلیاں گنی بھی ہیں، کبھی جانتے بھی ہیں ان کی تعدادیں کتنی ہیں؟ ایک ایک مچھلی 10-10 لاکھ انڈے دیتی ہے، ایک ایک مچھلی۔ کیا سمجھتے ہیں تعداد ان کی؟ سارا سمندر کی مچھلیاں اس کام پہ لگا رکھی ہیں، عالموں کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ وہ ان میں سے کسی کی دعا نہیں لگے گی ان کو۔ یہ گناہ بھی کر بیٹھے، علماء ہیں، علماء، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو خدا کی قسم علماء کے لفظ میں ہی نہیں آتا، میری تو کیٹیگری نہیں۔ میں اپنے بارے یہ کہنے کا ہرگز مطلب نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں، میرے بارے میں نہیں میں کر رہا۔ میں تو ان کا جوتے اگر مل جائیں، اللہ کی قسم میں علماء کے جوتے اٹھا کے گود میں رکھنے کو ترستا ہوں۔ میں نے رکھے ہیں، ترستا ہوں اور رکھتا ہوں۔ علماء مجھے پتا ہے کتنے مشکل سے بنتے ہیں، کتنی مشکل سے۔ آپ جسے مرضی پسند کریں، جس کے مرضی پیچھے لگیں، بس اپنا اہل سنت کا عالم اگر دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے کہ اس معاملے میں آپ کے اپنی محبت والے عالم کے خلاف بھی ہے، تو بس یہی کہیں اللہ اسے ہدایت دے، اس سے نفرت نہ کریں۔ اگر پیر 4 بھائی ہیں، آپ ایک بھائی کے ہاتھوں پر بیعت ہیں، تو باقی چاروں بھائیوں کی آپس میں لڑائی بھی ہو، صلح کی کوشش کروائیں، صلح کی کوشش کروائیں، ناراضگی کو مٹائیں، سلام سب کو کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہمارا پیر یہ ہے، وہ 3 بھائی تو ایسے ہی ہیں، نہ۔ جب آپ نے رکھا ہے محبت کا رشتہ قائم رکھیں۔ اگر آپ اپنے، یہ میں ایسے ہی نہیں کر رہا، اگر آپ اپنے علماء سے ٹوٹ گئے، خدا کی قسم آپ سنی ہونے کی سوچ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے مسلمان بھی رہیں گے کہ نہ رہیں گے۔ اتنا نازک فتنوں والا دور ہے، فتنوں والا۔ وہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں وہ دور آ رہا ہے جب صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ وہ دور اگر اب نہیں آیا تو کب آئے گا؟ اب ہے وہ دور، انتہائی ڈرنے کا دور یار، انتہائی ڈرنے کا دور۔ اس دور میں محمد عربی کے دامن سے پوری طرح جڑ جاؤ، ختم نبوت سے پوری طرح جڑ جاؤ، اپنے سارے علماء سے پوری طرح جڑ جاؤ۔ علماء ہمارے ہیں، یہ وہابی، بریلوی، دیوبندی یہ بھی ہمارے ہیں، سارے علماء ہمارے ہیں۔ علماء
ہمارے اختلافات علمی ہیں، ان کے معاملے الگ رکھیں، اختلاف ہے مگر علماء سے جڑے رہیں، ورنہ دنیا جو کرنے جا رہی ہے نا، جو کرنے جا رہی ہے، کئی لوگوں کو بھی اس کا اندازہ بھی نہیں کہ کرنے ہونے کیا لگا ہے، لگا کیا ہے ہونے، ابھی آپ کو یہ بھی تصور نہیں، ابھی آپ کو صرف اتنا نظر آتا ہے کہ چند لوگ دھرنے پہ نکلے ہوئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہے، وہ جو ہونے جا رہا ہے وہ ایک قیامت ہے جو ٹوٹنے جا رہی ہے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ قیامت جو آنے والی ہے اس سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ یہ دجال پر فیصلہ نہیں ہے کہ کون کافر رہے گا کون مسلمان رہے گا، اس سے پہلے ہی فیصلے ہو جانے ہیں، نتارے ہو جانے ہیں، پھر اس دن تو صرف اعلان ہونا ہے، نتارے پہلے ہی ہو جانے ہیں، ایمان یا چھنا جائے گا یا ایمان کسی کے سینے میں لپیٹ دیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ دور آخری فتنوں کا، اگر مذہب کے ساتھ صحیح طرح سے نہ جڑے، اگر بددیانتی نہ چھوڑی، ہم نے جو چھوڑی پکڑی ہوئی ہے، ہم بددیانت ہو گئے ہیں پرلے درجے کے، جس امت کا حال موسیٰ علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، یار شکر کریں کہ وہ ہم میں تھے، ان کی نسبت سے ہم شرف پا گئے، ورنہ مجھے گلیوں میں دروازوں کے باہر بنی ہوئی سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، یہ جو 3-3 4-4 پوڑیاں بنتی ہیں، آدھی گلی کور ہوتی ہے، اللہ جانے یہ کون سے مرتبے کا اظہار ہے، سمجھ نہیں آتا، یہ سمجھ نہیں آتا کہ بندہ دوسروں کا راستہ تنگ کرنے کے لیے اتنا پریشان کر رہا ہے لوگوں کو، اور اس کے باوجود انہی سیڑھیوں سے جب سفید ٹوپی پہن کے اذان کی آواز سن کے دوڑ کے آتا ہے نا نماز پڑھنے، تو مجھے رنج ہوتا ہے، یار نہ ہی پڑھتا تو بہتر تھا، کیا کرنے جا رہا ہے تو؟ میں کبھی جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آئی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کیا ملے گا؟ مسلمانوں کا راستہ تنگ کر دیا تو نے۔ محمد عربی کا فرمان نہیں سنا؟ جس نے ایک بالشت، ایک گٹ، اتنا فاصلہ مسلمانوں کے راستے کا جس نے اپنے قبضے میں لے لیا، روز قیامت 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ نہیں یقین اس فرمان پر؟ یہ ڈالا جائے گا تب ہی باز آنا ہے، یعنی اسی دن کہ ہاں یار اب ڈالا گیا ہے، واقعی بات سچی تھی۔ پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اگر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے نا تو گنبد خضرا میں محمد عربی کے دل پر بڑا بار گزرتا ہے۔ ہم نے گھر بنانے شروع کر دیے ہیں، سڑکوں پر پانی چھوڑا ہوا ہے، ہماری نکاسیاں نہیں ہیں کسی طرف، وہ گھر بناتے وقت نہیں سوچا، راستے خراب ہو رہے ہیں، کیچڑ ہو رہے ہیں، لوگ برباد ہو رہے ہیں، ہمیں کیا، ساتھ والے نے بھی تو بنایا تھا نا۔ ہم ایک قوم نہیں رہے، ہم لوگ ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو قوم ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے لیے سوچنا چھوڑ رکھا ہے، صرف یہی سوچیں دوسرا بھی تو یہی کر رہا ہے میں بھی یہی کروں گا۔ یہ معاملات محمد عربی کی امت کے نہیں ہیں، یہ شرف نہیں ہے۔ ڈرے کہ ہم سے جو اتنا بڑا شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نا یہ ہم قائم رکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہی بات محمد عربی فرما دیں، من غشا فلیس منا، آقا نے فرمایا جس نے دوسروں کو دھوکہ دیا مجھ محمد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ قائم رکھنا ہے، اگر محمد عربی نے رشتہ مان لیا تو جنت ہماری ہے اللہ کے فضل کرم سے، اور اگر یہ رشتے سے انکار ہو گیا تو پھر کوئی امید نہ رکھیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔